بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے سامنے عقیدہ توحید کے لحاظ سے رب ذوالجلال جل وعلا کے بارے میں عقائد میں سے ایک عقیدہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ جل وعلا سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن انسان جس طرح سننے کے لحاظ سے کانوں کا محتاج ہے، دیکھنے کے لحاظ سے آنکھوں کا محتاج ہے، اور کلام کے اعتبار سے زبان اور باقاعدہ ووکل سسٹم اس کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ ان چیزوں کا محتاج ہو. وہ سنتا ہے لیکن اس کو سننے کے لیے کانوں کی حاجت نہیں. وہ پکڑتا ہے لیکن اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی حاجت نہیں. وہ کلام فرماتا ہے، اس کے لیے اس کی جو زبان کی حاجت نہیں. اور اسی طرح وہ دیکھتا ہے تو سمیع بصیر ہے، لیکن دیکھنے کے لیے اس کو جو آنکھوں کی جو وہ حاجت نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے. لہذا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جو صفات ہیں اس کی ذاتی ہیں، اور ان صفات کے لحاظ سے جو میں نے عرض کی، دیکھنا، سننا، کلام کرنا، ارادہ کرنا، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے لحاظ سے جس طرح بندے کو بولنے کے لیے زبان کی، اور سننے کے لیے کانوں کی، اور دیکھنے کے لیے آنکھوں کی، اور ارادے کے لیے دل کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا ان جملہ کیفیات سے پاک ہے. وہ سنتا ہے اپنی شان کے لائق، وہ کلام کرتا ہے اپنی شان کے لائق، اور دیکھتا ہے اپنی شان کے لائق. اللہ تعالیٰ جل وعلا کا جو کلام ہے وہ آواز وغیرہ سے پاک ہے. اس کا کلام جو ہے وہ آواز میں نہیں ہے، کیونکہ آواز خود مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جملہ صفات میں سے کوئی بھی مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.